ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس. اور پنجاب یونیورسٹی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ایک خوبصورت درس کا, اور سندس بھی وہاں سے پڑھی ہوئی ہے, میں بھی پڑھا ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں پنجاب سے جن کی ایجوکیشن ہوئی ہے زیادہ تر لوگوں کی 99% جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہوں گے, اس لیے بھی اون دیٹ یونیورسٹی, ہمارا اس میں ایک اسٹیک ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھتے ہیں, اب پھر ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی اپنی نوعیت کی پہلی درسگاہ تھی کہ جس میں امتحانات کے انعقاد کے علاوہ باقاعدہ تدریسی نظام بھی قائم کیا گیا. اس عظیم تعلیمی درسگاہ کے بانی برطانوی نژاد ہنگیرین ڈاکٹر G.W. لیٹنر تھے. آپ اس درسگاہ کے پہلے رجسٹرار بھی مقرر ہوئے. سنسکرت کے معروف پروفیسر ڈاکٹر ایلفریڈ کوپر ولنر پنجاب یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے. تقسیم ہند سے قبل پنجاب یونیورسٹی کا تعلیمی دائرہ کار مغربی انڈیا اور مکمل پنجاب پر محیط تھا. مہندرا کالج پٹیالہ اور سینٹ اسٹیفنز کالج دہلی پنجاب یونیورسٹی سے الحاق کرنے والے پہلے تعلیمی ادارے تھے. آج بھی پنجاب یونیورسٹی بلوچستان, آزاد جموں و کشمیر, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ایک بہت بڑے خطے کو علم کی دولت سے منور کر رہی ہے. آج پنجاب یونیورسٹی میں 13 فیکلٹیز, 620 پرماننٹ فیکلٹی سٹاف, 9 کانسٹیٹیوئنٹ کالجز, 63 سے زائد ڈپارٹمنٹس اور 500 سے زائد الحاق شدہ کالجز کا ایک ایسا تعلیمی جال ہے کہ جو ہر عام اور خاص کو علم کی روشنی سے بہرہ مند ہونے کا موقع فراہم کر رہا ہے. 30,000 باقاعدہ اسٹوڈنٹس اور 4,05,000 پرائیویٹ طلباء و طالبات اس درسگاہ علم و فن سے ہر سال مستفید ہوتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل افراد میں سید یوسف رضا گیلانی, ڈاکٹر عبدالسلام, چودھری رحمت علی, ستیش دوان, انڈین راکٹ سائنسدان اور انگنت دیگر افراد شامل ہیں. مراکز علم و ہنر کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد جانے جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم اپنے اداروں سے فائدہ اٹھائے اور علم کے نئے دریچے دریافت کرے. جی جناب, یہ تھی جامعہ پنجاب, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایمیننٹ اسکالرز, بڑی بڑی شخصیات جن میں سیاسی شخصیات بھی ہیں, وہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم اس واقعے کا ذکر کر رہے تھے, ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک مسئلہ ہوا, ان کا آپس میں تصادم ہوا, آپ نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی, کمیٹی نے فیصلہ دیا, اس کو ہیڈ کرے تھے بلوچ صاحب, اور اس کے بعد انہوں نے اٹیک کیا ان لوگوں نے جو ایکسپیلڈ اسٹوڈنٹس تھے, اور پھر انہوں نے بلوچ صاحب کو زخمی بھی کیا, ان کے آفس گئے اور زخمی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ احتجاج ہونا تھا. اساتذہ جو ہیں انہوں نے فوری طور پر کلاسوں کا بائیک آؤٹ کر دیا. کہ ایک انہرڈ انپریسیڈنٹڈ واقعہ, یہ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کے واقعے کا کبھی کسی کو شائبہ بھی ہوتا تو ہم کچھ حفاظتی انتظامات کرتے. میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی میں تو کوئی حفاظتی اس طرح کی کوئی وائس چانسلر کے گھر کے باہر بھی یا آفس کے باہر بھی ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے, وہ ٹریڈیشنل ایک پرانا گارڈ کھڑا ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا, اور نہ کبھی سوچا جا سکتا تھا. تو پھر حکومت پنجاب نے نوٹس لیا, چیف منسٹر صاحب نے پھر ایک میٹنگ میں خصوصی ہدایت کی پولیس کو کہ آپ مجرموں کو گرفتار کریں اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کی معاونت کریں تاکہ جو ہاسٹلوں میں انہوں نے کچھ کمروں پہ قبضے کیے ہوئے تھے وہ ہم واپس لیں. وہ ساری چیزیں ہو گئی. میرے خیال میں ہاسٹل پہلے اصل میں جو اساتذہ کی ایسوسیشن تھی اکیڈمک اسٹاف سے, ان کا مطالبہ تھا کہ ہاسٹل فوری طور پہ خالی کروا لیے جائیں تاکہ کمروں کا قبضہ واپس لیا جائے, لیکن ہم نے ایک ہفتے تک ہاسٹل خالی نہیں کرائے تھے. پھر کچھ تعمیرات ہم نے کرنی تھی جو اس واقعے سے تو متعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ دہشت گردی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ہمیں حکومت نے کہا تھا کہ آپ دیواریں تعمیر کرائیں اور یونیورسٹی کی چاروں طرف دیوار ہونی چاہیے, جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی کا پیریمیٹر بہت طویل ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہاسٹلوں کے لیے ہم وہ دیواریں تھوڑی سی بنا لیں. وہ ہم نے بنا لیں, اور چونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس میں کسی کو نقصان ہو جائے, کوئی معصوم طالب علم جو ہے وہ زخمی ہو جائے, تو پھر چند دنوں کے لیے ہم نے ہاسٹل خالی کر دیے تھے. اب تو کلاسیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا اس کا تعلق اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے یونیورسٹی کے چانسلر ہیں وہ گورنر پنجاب ہیں, جو کہ سلمان تاثیر صاحب ہیں, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. گورنمنٹ پنجاب میں جو ہے PM نواز کی ہے, CM شہباز شریف صاحب ہیں, تو کیا یہ آپس میں دو جماعتوں کا ٹکراؤ جو ہے, کیا وہ بھی اس ایشو کا نہ حل ہونے میں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اصل میں دونوں ہی جو
پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون، دونوں ہی یہ چاہتی ہیں کہ تعلیمی امن قائم رہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ صرف یہ مسئلہ یہ تھا کہ دہشت گردی پولیس کے ذہن میں سب سے اوپر تھی اور حکومت کے ذہن میں سب سے اوپر تھی، اور یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ اس حد تک چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور ایک سوال، اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس واقعے کے بعد اب کیا پریونٹیو میجرز آپ نے لیے ہیں، کوئی آپ نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے آئندہ کے لیے کیا سوچا؟ دیکھیے یہ دونوں بڑے اہم سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی طور پہ باخبر ہونا اور باشعور ہونا ایک چیز ہے. ایک زمانے میں جب یہاں اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھیں اور سیاسی جماعتوں کا زیادہ